بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اخلاق اور صفات، واقعہ کربلا میں کردار، اس کے بعد تصانیف ہیں، تصانیف کے بعد آگے پھر ہم اقوال زہری جانیں گے۔ ہم سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں سید زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سیدنا زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے عظیم فرد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام علی، کنیت ابو الحسن، لقب زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کی زینت اور سید الساجدین، کثرت سے سجدہ کرنے والا۔ آپ مدینہ منورہ میں 38 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے۔ تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابی کی زیارت کی ہوتی ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 2 سال اپنے دادا حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم، 10 سال اپنے چچا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور 23 سال اپنے والد گرامی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت میں گزارے اور مختلف علوم حاصل کیے۔ اس کے بعد عبادت اور ریاضت۔ امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی عبادت اور تقوی میں بہت زیادہ شہرت تھی، اس بنا پر انہیں زین العابدین کہا جاتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عبادت اور ریاضت کا یہ عالم یعنی یہ کیفیت تھی کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل بھی ادا کرتے تھے۔ اس وجہ سے زین العابدین مشہور ہوئے۔ چہرے کا رنگ متغیر بدلا ہوا۔ آپ رحمت اللہ علیہ جب نماز کے لیے وضو فرماتے تو چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، بدل جاتا، اور جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا، کب کبھی طاری ہو جاتی، کام اٹھتے اور پوچھنے والے کو بتاتے کہ تم نہیں جانتے اب میں کس ذات کے سامنے جا کر کھڑا ہونے والا ہوں۔ غربا، مساکین اور دیگر مستحقین کی مدد کرنا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنا دینی فریضہ سمجھتے تھے۔ صدقہ، رات کے اندھیرے میں غربا اور مساکین کی ضروریات پوری کرتے اور فرماتے کہ جو صدقہ رات کے اندھیرے میں دیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو، غصے کو، ناراضگی کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور سائے تک پہنچنے سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ تک نیکی پہنچ جاتی ہے۔ آگے اس کے بعد علم اور فضل۔ سیدنا زین العابدین کا علم و فضل سب کے یہاں مسلمہ ہے، تسلیم شدہ ہے، ایڈمیٹڈ ہے۔ علم اور دین کی مسند پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی پرورش ہوئی۔ دین میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ امام اور علم کا مینار تھے۔ تقوی، عبادات اور خشوع و خضوع میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنی مثال آپ تھے، جتنی کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے اپنے دور کے سب سے بڑے متقی اور فقیہ یعنی فقہ میں جو مہارت رکھنے والا ہے۔ فقیہ ہونے پر اہل اسلام کا اتفاق ہے۔ محدث عزیز طلبہ اکرام جانیے وہ ہوتا ہے جو حدیث میں مہارت رکھنے والا ہوتا ہے، حدیث پڑھانے والا ہوتا ہے، حدیث کو سمجھنے والا ہوتا ہے۔ آپ کے دور کے بہت بڑے محدث امام زہری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے افضل خاندان قریش میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ مشہور تابعی حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمانے عالی شان ہے، سیدنا علی بن حسین رحمت اللہ تعالی علیہ سے کوئی شخص افضل میں نے نہیں دیکھا۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خانوادہ رسول میں علی بن حسین جیسا قدر و منزلت والا کوئی نہیں۔ امام شافعی نے انہیں مدینہ منورہ کا نامور فقیہ قرار دیا، فقہ میں مہارت رکھنے والا، مفتی۔ یہ اس مبارک دور کی بات ہے جب مدینہ منورہ میں نامور، مشہور، فیمس صحابہ کرام رحمت اللہ تعالی علیہ اور معروف تابعین موجود تھے، اہل علم۔ مدینہ منورہ میں رحمت اللہ تعالی علیہ سے قرآن کی تفسیر، احادیث نبویہ کی روایات اور شریعت کے حلال اور حرام کا علم حاصل کرنے والوں میں آپ فرزند محمد باقر اور ان کے علاوہ زہری، عمر بن دینار، حشام بن عروہ، یحییٰ بن سعید وغیرہ جیسے اہل علم شامل ہیں۔ ابو سلمہ اور امام طاؤس وغیرہ نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے احادیث کی روایات کی ہیں۔
اس کے بعد آگے سنیے گا، حج کے موقع پر حشام بن عبد الملک نے حضرت امام زین العابدین کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ تو مشہور شاعر فرزدق، یہ عرب کا بڑا مشہور شاعر ہے، جس نے امام زین العابدین کی شان میں جو قصیدہ پڑھا، اس کے اشعار اردو میں اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ یہ وہ ہے جنہیں مکہ کی سرزمین ان کے قدموں کے نشانات سے پہچانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ، مکہ سے باہر کی سرزمین اور حرم، یہ بھی ان کو پہچانتا ہے، یعنی حرم کے ارد گرد والے بھی، حرم کے ارد گرد سے دور والے بھی جانتے ہیں۔ یہ بہترین بندگان خدا کے فرزند ہیں، یہ پرہیزگار، پاک، پاکیزہ اور ہدایت کا پرچم ہے۔ اس کے بعد اخلاق اور صفات، حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہمیشہ حالت جو ہے نا وہ عبادت میں رہتی۔ آپ رحمت اللہ علیہ تعالی علیہ دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، اللہ کو یاد کرتے۔ افطار کے وقت جب کھانا اور پانی سامنے آتا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ میرے باپ اور بھائی جو بھوکے اور پیاسے شہید ہوئے ہیں، افسوس یہ کھانا اور پانی ان کو نہ ملا، اور رونے لگتے، یہاں تک کہ بمشکل چند لقمے کھاتے اور چند گھونٹ پانی پی لیتے۔ اس کے بعد آگے سنیے گا واقعہ کربلا میں کردار۔ سانحہ کربلا 61 ہجری میں آپ رحمت اللہ تعالی کی جو عمر تھی وہ 23 سال تھی، 23 ایئرس۔ اس وقت آپ بیمار تھے اور واقعہ کربلا میں بچ جانے والے افراد میں سے تھے۔ آپ کو خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ دمشق میں اموی حکمران یزید کے سامنے لایا گیا۔ کوفہ اور شام میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسلام کی حقانیت یعنی اسلام کی سچائی اور سلم اور عدل کے موضوع پر کئی خطبات دیے جو اپنا ایک خاص علمی، ادبی اور روحانی مقام رکھتے ہیں۔ معروف سیرت نگار ابن سعد طبقات لکھتے ہیں کہ مسلسل بیمار رہنے کے باوجود سیدنا علی بن حسین زین رضی اللہ زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ میدان کربلا میں موجود تھے۔ 10 محرم الحرام کو نماز ظہر پر سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے آخری ملاقات کی، ان کو اپنی انگوٹھی سونپی اور خاص نصیحتیں کی، لیکن بیماری کی شدت کی بنا پر وہ لڑائی میں شرکت نہیں کر سکے۔ اس کے بعد آگے سنیے گا تصانیف امام زین العابدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کتب میں صحیفہ سجادیہ کے نام سے دعاؤں پر مشتمل ایک کتاب بہت اعلیٰ ہے جو اہل تشیع میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف کتاب نہج البلاغہ کے بعد دوسری اہم ترین کتاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ نامور مصری مفسر امام طنطاوی لکھتے ہیں کہ میں نے جب بھی اس کتاب میں ذکر مناجات پڑھے اور تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ مخلوق کے عام کلام سے بالا خاص جذب و کیف میں اذکار ہیں، عام ذکر نہیں ہے، عام کلام نہیں ہے، کوئی خاص کلام ہے۔ امام زین العابدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک اور تصنیف رسالۃ الحقوق کے نام سے بھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کے علاوہ انسانوں کے اوپر حقوق ہیں، حقوق انسان کے اپنے اوپر حقوق ہیں، کان، ناک، آنکھ، زبان وغیرہ اعضاء کے حقوق ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کتاب میں غیر مسلموں کے حقوق کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ اس کے بعد آگے جانیے اقوال زرعی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بہت سے اقوال زرعی بہت ہی مشہور ہیں، جن میں سے چند ایک کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ اجنبی وہ نہیں جو شام اور یمن کے شہروں میں اجنبی ہو، اجنبی تو وہ ہے جس کے لیے قبر اور کفن اجنبی ہے۔ ہر مسافر کا حق ہے کہ مقیم لوگ اس کی جگہ اور سکونت میں حصہ دار بنیں، اس کی معاونت کریں اور اس کو جگہ دیں رہنے کے لیے۔ تربیت اولاد تمہاری ذمہ داری ہے، اس فریضے کی بابت تم جواب دے ہو، اس کی بہتر پرورش کرو، نیک آداب سکھاؤ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری بھی سکھاؤ، اس حوالے سے تم جزا یا سزا پاؤ گے۔ اس کے بعد آگے جی وفات 25 محرم 95 ہجری میں آپ نے 57 برس کی عمر میں مدینہ منورہ میں وفات پائی اور اپنے چچا سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں جنت البقیع میں مدینہ منورہ میں مدفون ہوئے۔
آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی اولاد حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت عیسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت زید رحمت اللہ تعالی علیہ معروف شخصیات ہیں۔ عزیز طلباء کرام السلام